اچھا جی، یہ مسئلہ بھی بڑا ضروری ہے. مسئلہ سن لیں کہ اگر کوئی شخص امام صاحب کو رکوع میں پائے تو کیا اس شخص کو اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے رہنا واجب ہے؟ مثال کے طور پہ آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، وضو کر رہے ہیں یا وضو گھر سے کر کے تھوڑا لیٹ ہو گیا بندہ، جماعت پہلے سے کھڑی ہوئی ہے، امام صاحب نے سورۃ الفاتحہ بھی تلاوت کر لی، اس کے بعد سورت بھی ملا لی اور اللہ اکبر کہہ کے وہ کہاں چلے گئے؟ رکوع میں. اب آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، اب جب آپ نماز میں داخل ہوں گے تو کس طرح داخل ہوں گے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کرنے ہیں. تو آپ نے جب آنا ہے تو آتے سار ہی پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اگر میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو کے سبحانک اللہم و بحمدک کا سلام مکمل پڑھوں اور امام صاحب رکوع میں رہیں، ایسا پوسیبل ہے تو آپ پھر کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے آپ کیا پڑھیں گے؟ ثنا. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ میں اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھنے گیا تو امام صاحب نے رکوع سے عموماً اسی طرح ہی ہوتا ہے، اگر آپ ثنا پڑھنے جائیں گے تو آپ کا رکوع کیا ہو جائے گا؟ مس ہو جائے گا. تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ بھی باندھنے کی ضرورت ہے. آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا امام صاحب رکوع میں ہے، آپ نے آتے ساتھ کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ اس لیے نہیں باندھنے کیونکہ پڑھنا تو کچھ ہے نہیں ہے، تو جانا کس میں ہم نے؟ رکوع میں. ہاں یہ ایک بات آپ ضرور سن لیں، آپ نے آتے ساتھ جو کہنا نا اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر تحریمہ. کیا ہے یہ؟ فرائض میں بھی شامل ہے اور شرائط میں بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بالکل سیدھے کھڑے ہو کہنا اللہ اکبر پھر اللہ اکبر. بعض لوگ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر، تو اس طرح ان کی نماز نہیں شروع ہوتی. تکبیر تحریمہ آپ نے کس حالت میں کہنا ہے؟ قیام کی حالت میں. اور قیام کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. تکبیر تحریمہ کس حالت میں کرنا ہے؟ قیام کی حالت میں. اس کے بعد جب آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا نا تو پھر اس کے بعد آپ کو سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے. اب پھر سن لیں، آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، امام صاحب رکوع میں، آپ نے آگے کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اللہ اکبر جو پہلے والا کہنا آپ نے بالکل اسٹریٹ سیدھے کھڑے کھڑے کہنا ہے، نیچے جھکنا نہیں ہے.